والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. یہ ایک حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کی اس گفتگو کو یا اس بات کو کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کی شکل میں نہیں اتاری. قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، اور جو باتیں قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی ہیں، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. باقی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ ہی کی بتلائی ہوئی ہے، اللہ ہی کی سکھائی ہوئی ہے، لیکن ان باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع موقع سے وقتاً فوقتاً اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں بیان فرماتے ہیں. اور حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کر کے بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتلایا کہ یہ بات خود اللہ نے ارشاد فرمائی. کیا ارشاد فرمایا؟ پہلا جملہ ہے: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اتنی خطرناک بات ہے. ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. اہل حدیث عالم تھے. اصل یہ خاندان افغانستان کا تھا، لیکن ان حضرات کا رجحان چونکہ مسلک اہل حدیث کی طرف ہو گیا تھا ان کے بڑوں کا، تو افغانستان میں ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا. افغانستان میں تو فقہ حنفی کا غلبہ ہے، تو یہ پڑوس کے ملک میں پاکستان میں آ گئے تھے. لیکن بس ان کا مسلک ظاہر حدیث سے استدلال کا تھا، ظاہر حدیث پر عمل کا تھا، کسی کو برا بھلا کہنے کا نہیں تھا. تو مولانا داود غزنوی صاحب کو کسی نے آ کر بتلایا کہ حضرت ہماری مسجد میں ایک خطیب صاحب ہیں، وہ ہر جمعے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر بہت برا بھلا کہتے ہیں. واقعی امام صاحب کا نام لے کر گالیاں بکتا ہے، برا کہتا ہے. کہا؟ فرمایا کفر کی موت مرے گا.
مولانا داؤد غزنوی خود اہل حدیث عالم، فرمایا کفر کی موت مرے گا، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ چلتا وہ خطیب صاحب کا وہی سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن خطیب صاحب جمعے میں تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ واقعی حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہاں پہلے کہا کہ میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہوا تھا، وہ تو زمین میں دفن ہوئے، نعوذ باللہ، قادیانیت سے متاثر ہو گئے تھے۔ پھر فرمایا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا تھا کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، میں خاتم النبیین کا یہ مطلب سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، خاتم النبیین کا یہ مطلب تھوڑی ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی نبی آئے گا وہ حضور کی مہر سے تصدیق شدہ آئے گا۔ اور مجمع حیران ہو گیا، یہ کیا مصیبت ہے بھائی، اب تک کی بکواس تو ہم سن رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے خلاف تھی، اب تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شروع کر دیا۔ وہیں جھگڑا ہو گیا اور اسی جھگڑے میں وہ مارا گیا۔ یہ ہو گیا جب تو جن صاحب نے مولانا داؤد غزنوی کو وہ بات سنائی تھی اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ وہ کفر کی موت مرے گا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، وہ آئے کہنے کہ حضرت ایسا ایسا ہوا، کہ مجھے تو پہلے معلوم تھا کہ اسے ایمان کی موت نصیب نہیں ہوئی، لیکن حضرت آپ نے اتنے وثوق سے کیسے کہہ دیا تھا؟ دیکھو ہمارا امام ابو حنیفہ سے جو اختلاف ہے وہ دلائل کی بنیاد پر ہے، ان کی ولایت میں تھوڑی ہم کو شبہ ہے، ہم کو ان کی ذات سے اختلاف نہیں ہے، ہمارا ان سے دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہے، ہم دلائل میں اختلاف کرتے ہیں۔ باقی مجھے معلوم ہے، میں نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، وہ کتنے بڑے ولی کامل تھے، وہ کتنی عبادت کرتے تھے، کتنا اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جب تم نے یہ بتلایا کہ وہ ان کی ذات کو نشانہ بنا کر گالی دیتا ہے، تو میرے ذہن میں فوراً بخاری شریف کی یہ روایت آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ۔ اس امت کو بڑی تعداد میں ایمان سے محروم کرنے کے لیے، حسن خاتمہ سے محروم کرنے کے لیے، اللہ کے تعلق سے محروم کرنے کے لیے جو بھیانک سازشیں کی گئی ہیں، وہ ہمیشہ یہی رہی ہیں کہ امت کو اکابر اور اسلاف سے بدگمان کر دیا جائے۔ پہلی سازش ہوئی یہودیت اور مجوسیت کے اشتراک سے، اور اس میں کیا کیا گیا؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور دیگر صحابہ کرام، ان کی طرف سے یہ بدگمانی پیدا کی گئی کہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے سازش کی تھی اور یہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور یہ ایسے تھے اور یہ ایسے تھے۔ جس نے اس بات کو مان لیا اس کے بعد وہ رات بھر نوافل پڑھے، جس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام ایسے تھے، اس کے بعد وہ دن رات ذکر کرے، تسبیح پڑھے، نوافل پڑھے، ہر سال حج کرے، ہر مہینے عمرہ کرے، موت ایمان پر نہیں آئے گی، انجام بخیر نہیں ہوگا۔ پھر دوسری حرکت یہ کی گئی کہ فقہا سے، ائمہ مجتہدین سے امت کو بدظن کیا جائے۔ ہمارے اپنے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر یہ حرکت کی گئی کہ وہ اکابر علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی تھیں اس امت کی اصلاح کے لیے، جو دن رات کڑتے تھے، جو راتوں میں اٹھ اٹھ کر روتے تھے، اللہ کیا حال تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ان کو دیکھنے والوں نے ان کے حالات دکھیں اور ان کے جاننے والوں نے حالات بیان فرمائے. جس زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدینہ طیبہ میں قیام تھا، مدینہ کی آبادی چھوٹی سی تھی، قریب قریب میں کھجور کے باغات تھے، تو مولانا کھجور کے باغات میں چلے جاتے تھے. وہ وہاں جب ذکر کرتے تھے اور دعا مانگنا شروع کرتے تھے امت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، تو ایسی چیخیں نکل جاتی تھیں کہ قریب میں کام کرنے والے دوڑ کے آ جاتے تھے کہ ان کو کیا ہو. ایک مرتبہ دہلی میں اس زمانے میں نظام الدین تو شہر سے بہت باہر تھا، تہجد میں مولانا رو رہے تھے اور بلک بلک کر رو رہے تھے اور چیخ رہے تھے. بازو میں کوئی سکھ تھے، سردار جی ان کا مکان تھا، وہ صبح آ گئے. بولا جی کیا ہو گیا آپ کو؟ رات میں آپ بہت رو رہے تھے، کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا؟ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا. وہ سمجھے کہ لگتا ہے ان کے کسی جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، ورنہ ایسی بے چینی. کہا کیا ہوا؟ بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ نہیں اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا. کیا حادثہ ہو گیا اس سے بڑا؟ میرے نبی کی امت نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام تھا. ایک مرتبہ دیوبند تشریف لائے ہوئے تھے، دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے، تو میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے، کسی مشورے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے. لوگوں نے سوچا کہ حضرت تشریف لائے ہیں تو بیان ہو جائے. بعض لوگوں کی نظر میں بیان ہی بہت اہم ہوتا ہے. بیان تو ایک ذریعہ ہے، اصل تو دل کا اللہ سے جڑنا ہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں آپ کا بیان ہو جائے. فرمایا نہیں، میں بیان نہیں کروں گا، ان اللہ والوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، شرع صدر ہو تو کام کرتے ہیں ورنہ نہیں. فرمایا بیان نہیں کروں. کچھ لوگوں کو مایوسی ہوئی کہ حضرت تشریف لائے تھے، حضرت کی زبان سے بیان سنتے، تو کسی نے کہہ دیا عام لوگوں میں سے، ارے جانے دو، نہیں کرتے تو نہ کرنے دو، کیا کریں گے؟ بیان کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہی کہیں گے نا نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیک بنو. یہاں تو پہلے سے معلوم ہے. حضرت تک یہ بات پہنچ گئی. فرمایا اعلان کر دو بیان ہوگا. غالباً یہ بیان چھتہ مسجد میں تھا، دارالعلوم سے قریب ہی ہے چھتہ مسجد. پوری مسجد بھر گئی. حضرت تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے. اب لوگ انتظار کر رہے ہیں خطبہ پڑھیں گے، بیان کریں، سر جھکا کر بیٹھے، مجمع پر توجہ ڈال لیں. پھر فرمائے اللہ. جو اللہ کہا تو پورے مجمع کی چیخیں نکل گئی. ایسا لگا جیسے دل ہل گئے، ایسے پلک پلک کے لوگ رونے لگے. پھر خاموش، تھوڑی دیر خاموش رہے. پھر فرمایا اللہ. تو دوبارہ اللہ کہا تو کئی لوگ بے ہوش ہو گئے. بس جو تیسری مرتبہ حضرت نے سر جھکایا تو ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، حضرت معاف کر دیجیے، اب تیسری بار نہ کہہ دیجیے گا ورنہ یہاں سے لاشیں اٹھیں گی. پھر حضرت نے فرمایا تم لوگ بیان سنو گے، ابھی تمہارے اندر اللہ کا نام سننے کی طاقت نہیں پیدا ہوئی. یہ اکابر امت کو حسن خاتمہ سے محروم کرنے کے لیے اور امت کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے ان حضرات کو کافر کہا گیا اور کہلایا گیا. میرے دل پر بہت اثر ہوا. آج ہی میں نے ایک کلپ دیکھی، ایک صاحب کسی کا نکاح پڑھانے کے لیے پہنچے اور انہوں نے نوشے سے کہا پہلے کہو فنا 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 کافر ہے. تو ان لوگوں نے کہا بھائی آپ مانیں، ہم تو نہیں مانتے، وہ تو ہمارے بڑے ہیں بزرگ. کہا نہیں کہو گا تو میں نکاح نہیں پڑھوں گا. ان گھر والوں نے بگا دے، اٹھائیے اپنا جھولا اٹھائیے اور نکل جائیے یہاں سے، ضرورت نہیں ہے آپ کے نکاح پڑھا. اللہ کیا ہے؟
جیسے بھیڑ بکریوں کو ہکایا جاتا ہے، پوری امت کو بڑی تعداد میں ہکا دینا آسان ہے نا؟ ایک ایک کو سمجھا سمجھا کر ان کا ایمان چھیننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کسی سازش کے ذریعے سے بڑی تعداد میں سب. اب اس کے بعد لگے رہیں تو وہ فرائض ادا کریں کہ نوافل ادا کریں، وہ نیکیاں کریں، وہ صرف عرس اور تیجے اور 40ویں اور قوالی نہیں، وہ دعوتیں دیتے پھریں اور وہ ملاقاتیں کرتے پھریں اور وہ حج کریں اور عمرہ کریں، کچھ بھی کرتے رہیں. اللہ کے ولیوں سے دشمنی کر کے کسی کو اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہو سکتا. اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کر کے کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا. اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. رائے کا اختلاف الگ چیز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بہت سے مسائل میں الگ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے الگ ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے الگ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے الگ ہے. اور زیادہ تر جو فقہی مسائل ہیں روزمرہ کے، ان میں رائے کا اختلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے. ہمارے تمام اکابر، ہمارے تمام بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے اپنے اساتذہ سے جب حدیث پڑھی اور فقہ پڑھی، اتنے احترام سے نام لیتے تھے. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں یہ رائے. اور پھر اگر اس سے اختلاف تو وہ علمی اختلاف ہے. ہم کو یہاں یہ علمی اختلاف ہے، ان کی ذات سے اختلاف نہیں، ان کی ذات قابل احترام. اور سیدنا امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ وہ ایک مرتبہ تشریف لائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں. اسی مسجد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، اور وہاں نماز پڑھی تو اپنے فتوے کے خلاف عمل کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کیا. تو کسی نے کہا حضرت آپ کا تو یہ فتویٰ ہے اس عمل کے سلسلے میں؟ فرمایا ہے اس قبر والے کے احترام میں، اس قبر والے کے احترام میں نے ان کے فتوے، یہ بھی تو اللہ کے، یہ بھی تو عالم ہے نا، یہ بھی تو اللہ والے ہیں، یہ بھی مجتہد ہیں، ان کا فتویٰ بھی تو غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری نظر میں یہ دلیل راجح ہے اس لیے میں یہ فتویٰ دیتا ہوں، لیکن ان کے احترام میں یہ عمل کر رہا ہوں. ہمیشہ جو نیک ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کا یہ طریقہ رہا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے اور اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود سب کا احترام. اور اس احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رائے کا اختلاف نہ کیا جائے. اگر دلیل کے ساتھ اختلاف ہے تو اختلاف ہو، لیکن پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ. تھوڑی سی بھی اگر بے احترامی آ گئی تو بڑے خطرے. دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مفتی صاحب تھے، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں. بڑے سخت تھے اور وہ محتسب تھے، حکومت کی طرف سے شہر کے ذمہ دار تھے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سما ہوتا تھا. خوب یاد رکھیے کہ ہمارے بزرگوں کے ہاں جو سما ہوتا تھا وہ قوالی نہیں ہے. اللہ کی محبت کے اشعار پڑھے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و منقبت کے اشعار پڑھے جاتے تھے. اور وہ اصل میں اللہ کی یاد میں، اور خاص طور سے چشتیہ سلسلے میں چونکہ ذکر جہری ہے نا، تو ذکر جہری سے دل میں جو گرمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی محبت میں دل بے قرار ہوتا ہے، تو بس وہ سنتے تھے اور اس میں وجد آتا. کچھ لوگوں کو تو حقیقت میں وجد آتا ہے. اور اس زمانے میں وجد کا مصنوعی مظاہرہ بھی ہوتا ہے. وہ مفتی صاحب اس کے شدید مخالف تھے. یہ سما علما کیا چیز ہے؟ ان کو معلوم ہو جاتا فلاں جگہ سما کی مجلس ہو رہی ہے تو پہنچ جاتے، وہاں بند کر دیا جاتا جلدی سے، بھائی مفتی صاحب آ رہے ہیں، محتسب اعلیٰ تشریف لا رہے ہیں. ان مفتی صاحب کے انتقال کا وقت آیا، آخری وقت تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو حضرت کو خیال آیا کہ مجھے جانا چاہیے.
ان کی عیادت بھی کرنی چاہیے، اور یہ بھی خدمت کا ایک حصہ ہے کہ ان کے قلب پر توجہ ڈالنی چاہیے تاکہ شیطانی حملے سے بچ کر کے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ بہت بڑی مدد ہے۔ وہاں پہنچے، خادم نے جا کے بتلایا کہ نظام الدین اولیاء تشریف لائے ہیں، آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا مرتے وقت کسی بدعتی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، کہہ دو واپس چلے جائیں۔ اتنی شدت کاہے کے لیے؟ بدعت کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی کام ہو۔ کہہ دیا مرتے وقت کسی بدعتی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، کہہ دو واپس چلے جائیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جواب بتلایا گیا، فرمایا مفتی صاحب سے کہہ دو بدعتی بدعت سے توبہ کرنے آیا ہے۔ جو یہ بات پہنچی کہ بدعتی بدعت سے توبہ کرنے آیا، فوراً اپنے خادموں سے کہا مجھے اٹھا کے بیٹھو، مجھے اٹھا کے بیٹھو۔ بیٹھایا گیا، اپنی پگڑی اتاری اور فرمایا اس کو بچھاؤ راستے میں، حضرت سے کہو اس کے اوپر چل کر کے آئے، اور چپل پہن کر چل کر آئے۔ حضرت نے فرمایا یہ گستاخی مجھ سے نہیں ہو سکتی، میں حضرت مفتی صاحب کی پگڑی پر چپل پہن کے چلوں تو شاید چپل پہن کے تو نہیں، لیکن انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو اس کے اوپر سے چل کر آنا پڑا، اور پھر تشریف لائے، توجہ فرمائی، اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور رخصت ہو گئے۔ یعنی ان کے بعض کاموں سے اختلاف تھا، ان کی ذات سے اختلاف نہیں تھا، ان کی ولایت میں شبہ نہیں تھا۔ یہ رہا ہے ہمیشہ اہل اللہ کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ جس میں دل میں کسی بھی اللہ والے سے کوئی معمولی سی بدگمانی پیدا ہو۔ حتیٰ کہ جو شیخ اور مرید کا رشتہ ہوتا ہے اس کے سلسلے میں بزرگوں نے بڑی اہم بات بتلائی، ارشاد فرمایا دیکھو اگر شیخ کو کسی بات میں اپنے مرید سے بدگمانی ہو گئی تو زیادہ نقصان کا اندیشہ نہیں، اس لیے کہ اگر وہ شیخ کامل ہے تو جس وجہ سے بدگمانی ہوئی ہے وہ دعا مانگے گا کہ یہ وجہ دور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے شیخ کے دل میں آیا کہ یہ میرا مرید عبادت کا اہتمام نہیں کرتا، ذکر کا اہتمام نہیں کرتا، معاصی سے بچنے کا ایسا اہتمام نہیں کرتا جیسا ہونا چاہیے، اور کیا وجہ ہوگی؟ یہ بدگمانی کسی دنیا کے معاملے کی وجہ سے تو ہوگی نہیں۔ تو شیخ کیا کرے؟ دعا مانگے گا، روئے گا، اللہ اس کی اصلاح فرما دیجیے، اللہ اس کو نیک بنا دیجیے، اللہ اس کی کمیاں دور فرما دیجیے، وہ تو دعا کرے گا نا۔ تو فرمایا اگر شیخ کو اپنے مرید سے کسی بات میں بدگمانی ہو گئی تو کوئی بڑا نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر مرید کو اپنے شیخ سے بدگمانی ہو گئی تو فیض بند ہو جائے گا۔ معمولی سی بدگمانی سے نقصان ہو جائے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، عام سے آدمی تھے، لیکن حضرت کی خدمت بہت کرتے تھے۔ بعض خادم ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن وہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، سفر میں، حضر میں، ضرورت ہوئی تو کوئی کام کر دینا، پانی رکھنا، وضو کرانا۔ اس زمانے میں نل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، وضو کے لیے، استنجا کے لیے لوٹے میں پانی بھرنا، رکھنا اور دوسرے کام، برسوں سے خدمت کیا کرتے تھے، اور حضرت مجدد صاحب کو ان سے بڑی محبت تھی۔ عام طور سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جاتے واتے نہیں تھے، اور بزرگوں کا زیادہ طریقہ نہیں ہوتا یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، اپنی جگہ ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کریں۔ لیکن چونکہ انہوں نے برسوں سے خدمت کی تھی، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے بھائی کا آخری وقت ہے، اگر آپ کرم فرمائیں اور چل کر اس کے قلب پر توجہ فرمائیں تاکہ اسے حسن خاتمہ نصیب ہو جائے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی نصیب ہو جائے۔ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایمان کے ساتھ رخصتی نصیب ہو، اس لیے کہ جاتے وقت اگر ایمان محفوظ ہے تو آگے کام بنے گا، ایمان ہی نہیں ہے تو بس خلاص، پھر تو کچھ بھی نہیں۔ تو
تو اس کی جو پرخلوص خدمت تھی برسوں کی، اس کی وجہ سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو میں چلتا ہوں۔ تشریف لے گئے، اس کے پاس بیٹھے۔ اب جا کر جو توجہ کی تو اندازہ ہوا کہ دل تو بہت سیاہ ہے، بڑا سخت ہے، بہت مشکل ہے اس کے لیے، اس کو اچھا خاتمہ نصیب ہو جائے۔ حضرت نے یہ خیال فرمایا کہ میں توجہ کروں گا انشاءاللہ تو دل کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ بیٹھ کر 1 گھنٹہ توجہ کرتے رہے، 1 گھنٹہ۔ الفسانی کا مجدد، اور 1 گھنٹہ مسلسل توجہ، اس شخص کی دل کی سیاہی ختم نہیں، دل کی سختی ختم نہیں ہوئی۔ آخر مایوس ہو کر اٹھ کر چلے آئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا بغیر کلمے کے انتقال ہو گیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو خیال ہوا کہ مسلمان تھا، کتنا بھی گیا گزرا ہو لیکن مسلمان تھا، اور میں نے 1 گھنٹہ توجہ کیا، ایسا کبھی نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ اس کے بھائی کو بلایا، کہا بھائی یہ بتلاؤ تمہارے بھائی کے عقائد کیا تھے؟ کہا حضرت عقائد تو اہل سنت والجماعت والے تھے، لیکن اس کی شیعوں سے دوستی تھی، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے نتیجے میں اس کو حضرت ابوبکر اور عمر اور بعض بڑے صحابہ کرام سے بدگمانی تھی۔ فرمایا اسی کا نتیجہ ہے۔ باقاعدہ اس نے وہ مسلک اختیار نہیں کیا تھا، لیکن اس کو بدگمانی تھی ان اللہ والوں سے، بدگمانی تھی اللہ کے ان مقرب ترین بندوں سے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، اور خوب یاد رکھیں اللہ کے جتنے نیک و مقبول بندے اس دنیا میں گزرے ہیں، ہم ان کا نام جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، وہ سب ہمارے محسن ہیں۔ جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھنا ضروری ہے، چاہے ہم ان کا نام جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ ہم نے بعض نبیوں کا آپ سے تذکرہ کیا ہے، بعض نبیوں کا ہم نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ مانے کہ اللہ آپ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب سچے ہیں، میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں سے میں کسی ایک کو بھی الگ نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح یاد رکھو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں جتنے اللہ کے نیک و مقبول بندے گزرے ہیں، ہم نے ان کا نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، ہم ان کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، وہ سب ہمارے محسن ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ پوری انسانیت کی ہدایت کی دعائیں مانگی، انہوں نے پوری امت کے لیے استقامت کی دعائیں مانگی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے ہدایت عطا فرمائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائی ہے، اگر اللہ نے ہم کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے اور برائیوں سے بچنے کی سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ان کی دعاؤں کا بھی حصہ ہے نا، ان اولیاء کی دعاؤں کا بھی حصہ ہے جن کو ہم نہیں جانتے، جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا، تو وہ ہمارے محسن تو ہیں۔ اور محسن کو اس کے احسان کا بدلہ ملنا چاہیے۔ قرآن نے کہا الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا، روزانہ کا معمول بناؤ، روزانہ بلا ناغہ تمام ایمان والوں کو ایصال ثواب کرو، تمام انبیاء کرام کو ایصال ثواب کرو، تمام سلسلوں کے تمام بزرگوں کو ایصال ثواب کرو، اور تمام ایمان والوں کو ایصال ثواب کرو، اس لیے کہ وہ سب ہمارے محسن ہیں، تو ہمیں بھی تو ان کے ساتھ کچھ بھلائی کرنی چاہیے۔ جب ہم تمام اولیاء کرام کو اور تمام ایمان والوں کو ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ کسی بھی نیک اور مقبول بندے کی طرف سے کے لیے ہمارے دل میں کوئی نہ بدگمانی نہیں پیدا ہوگی، کوئی برائی نہیں پیدا ہوگی، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ بھول چوک میں کچھ ہو گیا تو اس ایصال ثواب کے ذریعے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ جب ان کو روزانہ ثواب پہنچے گا تو وہ بھی خاموش تھوڑی بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ
صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کی ہو، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر اس کو کچھ نہ دیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میرے ساتھ جس نے کوئی بھی حسن سلوک کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر نے میرے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے اور جو خدمت کی ہے میری، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکا ہوں، مجھے امید ہے کہ ابو بکر کو بدلہ اللہ دے گا۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بدلہ دیا۔ کوئی حضور کو تحفہ دیتا تھا، حضور تحفہ دیتے تھے، کوئی حضور کو کوئی ہدیہ دیتا تھا، حضور بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے، یا کم از کم اس کے لیے دعائیں خیر فرماتے تھے۔ ہمیں تعلیم دی گئی کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو تم اسے کم از کم جزاک اللہ تو کہو۔ جزاک اللہ کا مطلب یہ کہ میں تو تمہیں کوئی بدلہ نہیں دے پا رہا لیکن تم کو اس کا بدلہ اللہ دے، اور واقعی اللہ کا خزانہ تو بہت بڑا ہے اور اللہ کے خزانے کی ہر چیز بہت شاندار ہے۔ اگر ہم نے دل سے جزاک اللہ کہا تو ہم نے اس کا بدلہ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی دیتے تھے اور دنیا میں کچھ نہ کچھ کرتے تھے، یاد رکھتے تھے میرے ساتھ فلاں نے یہ بھلائی کی تو آپ بھی اس کے ساتھ کرتے تھے، آپ بھی اس کو کوئی ہدیہ دیتے تھے، کوئی تحفہ دیتے تھے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا درود پہنچے، ہمارا ایصال ثواب پہنچے، اور ان اللہ والوں کے پاس ہمارا ایصال ثواب پہنچے اور یہ پلٹ کر کے ہمیں کچھ نہ دیں؟ یہ ہمیں پلٹ کے کیا دیں گے؟ یہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں گے، ان کی ارواح متوجہ ہوں گے اللہ کی طرف، اللہ یہ بندہ روزانہ مجھے تحفہ بھیجتا ہے، اللہ یہ بندہ روزانہ میری خدمت کرتا ہے، اس کی طرف سے روزانہ میرے پاس اتنا ہدیہ آتا ہے، اللہ آپ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائیے۔ اور پھر ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ہمارے گھر کے بیمار اچھے ہوں گے، ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی، ہماری روزی کی تنگی ختم ہوگی، ہمارے گھروں کے مسائل حل ہوں گے، ہمارے اختلافات ختم ہوں گے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی بنے گی اور آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اور حتیٰ کہ بزرگوں نے ایک بات بتلائی کہ اگر مثلا کسی کی طرف سے بدگمانی ہو رہی ہے، روز مرہ کی زندگی میں کسی کی طرف سے بدگمانی ہو رہی ہے اور دل صاف نہیں ہو رہا، تو فرمایا اس کے لیے دعائیں خیر شروع کر دو، اس کے لیے دعا کیا کرو، کوئی موقع ملے تو اس کو کچھ ہدیہ دو، کچھ تحفہ دو۔ یہ کاہے کے لیے؟ اپنی بیماری دور کرنے کے لیے۔ ایک ایمان والے سے مجھے بدگمانی ہو رہی ہے تو میرا نقصان ہو رہا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، میرا نقصان ہو رہا ہے۔ کیا پتا اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہو اور اس بدگمانی کی وجہ سے میرا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ اس لیے اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے اس کو ہدیہ دو، اس کو تحفہ دو، اس کو دعاؤں میں یاد رکھو، اس کے لیے ایصال ثواب کرو۔ ایصال ثواب کے لیے کسی کا مرنا ضروری نہیں ہے، زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں نے میری اس نیکی کا ثواب فلاں کو پہنچا دیا، اور اللہ میرے دل کو صاف کر دی، اللہ میرے دل کو صاف کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے میں رات میں سوتا ہوں میرا دل سب کی طرف سے بالکل صاف ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا دیکھو مجھ سے کسی کی شکایت نہ کیا کرو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے بدگمانی ہو، میں اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ایسا صاف اور پاکیزہ دل عطا فرما دے۔ جو دل دوسروں سے بدگمانی پالتا ہے وہ گندا ہوتا ہے، اور گندے برتن میں کوئی دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، تو پھر گندے دل میں اللہ اپنی محبت کیوں ڈالیں گے؟ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سب سے کسی بھی اللہ والے سے بدگمانی سے ہماری حفاظت۔ مختلف سلاسل ہیں، جیسے مختلف طریقہ علاج ہیں، جسم کے علاج کے مختلف طریقے ہیں، اور الگ الگ ڈاکٹروں کے کوئی انجیکشن کے ذریعے علاج کرتا ہے، کوئی نشتر کے ذریعے علاج کرتا ہے، کوئی کڑوی کڑوی گولی دیتا ہے، کوئی میٹھی میٹھی گولی دیتا ہے، کوئی کوٹ چھان کر کے ابال کر کے پلاتا ہے، کوئی بنی بنائی دوا کھلا دیتا ہے، الگ الگ طریقے ہیں علاج کے۔ اسی طرح بزرگوں نے اللہ کا وصل پانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، دلوں کو صاف کرنے کے لیے الگ الگ علاج طے کیے ہیں۔ کسی کے ہاں ذکر خفی کا غلبہ ہے، کسی کے ہاں ذکر جہری کا غلبہ ہے، کسی کے ہاں تسبیحات زیادہ ہیں، کسی کے ہاں مراقبے زیادہ ہیں۔
اس میں کسی بدگمانی کی بات نہیں. جس سے جڑے ہیں اس کے طریقے پر عمل کریں. سارے راستے اللہ تک پہنچانے والے ہیں، سارے راستوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. کسی سے بدگمان نہ ہو، سب کا دل میں احترام کریں، سب کو اچھا سمجھیں، لیکن جس راستے سے جڑے ہوئے عمل اسی پر کریں. جیسے بمبئی جانا ہے، 3 گاڑیاں جا رہی ہیں تو بھائی معلوم ہے تینوں بمبئی جائیں گی، لیکن ہم تو کسی ایک ہی میں بیٹھ کے جائیں گے نا، تینوں میں بیٹھ کے تو نہیں چلے جائیں گے. اور اگر تینوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک ٹانگ اس پہ رکھے، ایک ٹانگ اس پہ رکھے، جب اسٹارٹ ہوگی گاڑی تو یہ ادھر جائے گی، وہ ادھر جائے گی، اور آپ بیچ میں ٹپک جائیں گے. تو جس سے جڑے ہوئے ہیں سمجھے یہ سب مقبولین کا راستہ ہے، اللہ کے نیک و مقرب بندوں کا راستہ ہے. بس ہم نے پکڑ لیے اس گاڑی کو، انشاءاللہ پہنچیں گے اللہ. تو پہلے تو دل کی صفائی ضروری ہے، تمام اللہ والوں کا احترام ضروری ہے، سب کا احترام. اس کے بعد پھر اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس زمانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، فنا کر رہے ہیں، فنا کر رہے ہیں. ہر کام کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دیجیے، اور فرائض کا اہتمام نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر فرمائے ہیں ان کا احترام نہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ پہلا فرائض کا اہتمام. فرائض کے اہتمام کے بغیر کوئی میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. اللہ. اور فرائض بھی پورے کمال کے ساتھ. نمازیں باجماعت. میرے جو پہلے شیخ تھے، میرے استاذ اور میرے شیخ اور میرے مربی حضرت قاری صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد اور ان کے شیخ تھے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب، جو حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ کے خلیفہ تھے. حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب اگر کہیں تشریف لے جاتے تھے، چاہے وہ اپنا ذاتی سفر کر رہے ہوں یا کہیں بلائے گئے ہوں بیان وغیرہ کے لیے وہاں تشریف لے جا رہے ہوں، کبھی اکیلے نہیں جاتے تھے، اپنے ساتھ کسی کو ساتھ لے جاتے تھے. اور فرماتے تھے میں اپنے ساتھ کسی کو ساتھ اس لیے رکھتا ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنا ذاتی سفر کر رہے ہیں تو اپنے جیب سے کرایہ دے کر کسی شاگرد کو یا کسی مرید کو ساتھ رکھتے تھے، تاکہ میں اکیلے نماز نہ پڑھوں، با جماعت نماز. با جماعت نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ وہ خرچ کرتے تھے اور اہتمام کرتے. اللہ. ایک مرتبہ غالباً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ کسی کام میں بہت مصروف تھے، اور جب مسجد میں آئے تو امام صاحب بس رکوع کرنے والے تھے یا رکوع میں چلے گئے تھے، تو آگے شریک ہو گئے، جماعت مل گئی، اور بعد میں بہت غمگین تھے اور فرمانے لگے، غالباً انہیں کا واقعہ ہے، فرمانے لگے 17 سال کے بعد تکبیر اولیٰ چھوٹ گیا. 17 سال کے بعد تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی. ہم اگر گنتی کریں ہماری 17 نمازیں نہیں ہوتی تکبیر اولیٰ کے ساتھ. کوئی ایک ہو گئی، 2 ہو گئی تو بڑی کوشش کرنی چاہیے. ہم کوشش کے مکلف ہیں، پوری کوشش کرنی چاہیے. اور اگر کسی مجبوری سے، کسی واقعی مجبوری سے مسجد نہیں جا سکے یا کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد کی جماعت فوت ہو گئی تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ باجماعت نماز. اور کچھ مشکل نہیں ہے. مثلا اگر ظہر کا وقت ہے یا عشاء کا وقت ہے، تب تو جو پڑھ چکا ہے اس کو بھی شریک کر سکتے ہیں. بھائی تم نفل کی نیت کر لینا، میں فرض پڑھوں گا، تم نفل کی نیت کر لینا، لیکن ساتھ میں شریک ہو جاؤ، جماعت ہو جائے گی. عصر میں ایسا نہیں ہو سکتا، مغرب میں نہیں ہو سکتا، فجر میں نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کسی کی باقی ہے تو تلاش کر لیں، اور تلاش کر کے اس کو ساتھ لے لیں اور پڑھ لیں. اور جب بندہ کوشش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتا ہے. کوئی نہ کوئی کئی سفر میں، حضر میں جب بندہ اس کی کوشش کرتا ہے مجھے کوئی مل جائے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. اور اپنی کوشش کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ کوئی نہیں مل سکا تو اسے تو افسوس ہونا چاہیے، لیکن پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، معاف فرما دیں. یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ کے قرب کو ایک عمارت تصور کیا جائے تو فرائض اصل تعمیر ہے،
اور نوافل سے اس کی تجمیل ہوتی ہے، جیسے عمارت کا ڈیکوریشن ہوتا ہے نا، اس کو سجایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو انٹیریئر وغیرہ کا کام ہوتا ہے، سجاوٹ کا جو کام ہوتا ہے، نوافل کے ذریعے سجاوٹ، صرف نوافل، وظائف کرنا، تسبیحات پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا اور فرائض میں کوتاہی کرنا، اس سے اللہ کا قرب نہیں حاصل ہوتا۔ لیکن اللہ کے قرب کے درجات ہیں، فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور پھر ان فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ، صرف فرائض کافی نہیں ہے، خوب یاد رکھنا چاہیے، صرف فرائض کافی نہیں ہے۔ ہم تو صرف فرائض پر عمل کر لیتے ہیں، اور فرائض پر بھی اس طرح عمل کرتے ہیں کہ امام صاحب کی دوسری سلام سے پہلے مسجد سے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں، بس سلام کرو اٹھے بھاگے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، کوئی دوڑا رہا ہے یا نیچے کانٹے لگے ہوئے ہیں جو چن رہے ہیں۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی نماز سے کچھ پہلے مسجد پہنچ جایا کرو، اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ، اللہ میں آپ کی محبت میں پہلے سے آیا ہوں۔ اور فرمایا جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، سنت و نوافل سے فارغ ہو جاؤ اور جانا ہے، 1 منٹ رک جاؤ، 2 منٹ رک جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اللہ کو دکھاؤ، اللہ آپ کے گھر سے تو جانے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن فلاں کام ہے اللہ، اور وہ کام بھی تو آپ ہی نے پیدا فرمایا ہے، فلاں ضرورت ہے، وہ ضرورت بھی تو آپ ہی نے پیدا فرمائی ہے، اور اس کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا ہے آپ نے، میرے ذمے کچھ تقاضے ہیں، میرے ذمہ داریاں ہیں، اب ان کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا نماز سے چند منٹ پہلے آ جاؤ، رکنے سے بعد میں تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑا موقع ہے، اگر 10 منٹ 15 منٹ کا وقت ہے تو باہر کھڑے ہو کر بات چیت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یہیں رک جاؤ، تھوڑی دیر مراقبہ کر لو، تھوڑی دیر تسبیح پڑھ لو، اللہ کو یہ دکھاؤ کہ اللہ میں صرف نماز پڑھ کر بھاگنے کے لیے نہیں آیا تھا، میرا تو دل لگا ہوا ہے آپ سے، اللہ میرا تو آپ کے گھر سے جانے کا دل ہی نہیں چاہتا، میں تو ضرورت کی وجہ سے جا رہا ہوں، اور پھر وقت ہوگا تو پھر آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض کے اہتمام کے ساتھ پھر نوافل کے ذریعے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب ہوتے ہیں، اور جب قرب کے اعلیٰ درجات نصیب ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دیکھو فرائض کا جب اہتمام شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت کے بغیر وہ اہتمام کے ساتھ فرائض کو نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے ہی تو مراقبہ کرایا جاتا ہے، یہ جو لمبے لمبے مراقبے کرائے جاتے ہیں، روزانہ مراقبے کو اپنے لیے لازم سمجھے، چاہے نیند کم ہو جائے، چاہے کھانا چھوٹ جائے، چاہے کوئی اور کام کم ہو جائے، مراقبے کو اپنے لیے لازم سمجھے، اس لیے کہ مراقبے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، مراقبے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ جب تک اللہ کی محبت نہیں ہوگی فرائض کا اہتمام ہو ہی نہیں سکتا، پھر تو خانہ پوری ہوگی، پھر تو اٹھک بیٹھک ہوگی دل کی محبت کے ساتھ، اور بس ایک شوق کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کو منا لوں، میں اللہ کو راضی کر لوں، میں اللہ کی اچھی سے اچھی عبادت کروں، جس میں اللہ تعالیٰ، جس کو اللہ قبول فرما لیں، جس کو اللہ پسند کر لیں، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک دل میں اللہ کی محبت ہو۔ تو ابتدا ہوتی ہے یہاں سے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کے دل میں جب میری محبت ہوتی ہے اور اس محبت کے نتیجے میں وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام اللہ بہت آسان بنا دیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت بڑھے گی آسانی کے ساتھ دل میں۔ بس ایک کام کر لیں، یہ طے کر لیں میں انشاءاللہ اب ہر کام سنت کے مطابق کروں، ہر وقت کی سنت کی دعائیں پڑھوں گا، کچھ مشکل نہیں ہے، یاد کریں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، ہر وقت کی دعا پڑھوں گا، ہر وقت اللہ کو یاد کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ توفیق دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑھا ہے، میں اشراق بھی پڑھوں گا، میں چاشت بھی پڑھوں گا، اور اشراق اور چاشت الگ الگ پڑھنا ضروری نہیں ہے، صوفیہ کے یہاں چونکہ عبادت کا بڑا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے صوفیہ نے یہ سمجھا کہ اشراق الگ ہے، چاشت الگ ہے، محدثین کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں، وہی اشراق کی نماز ہے، وہی چاشت کی نماز ہے، وہ 4 رکعت ہیں، کسی دن پہلے پڑھ لیا سورج نکلنے کے بعد،
کچھ بلند ہونے کے بعد 20 منٹ کم از کم اتنا وقت گزرنے کے بعد پہلے پڑھ لیا تو اسی کو صلاۃ الاشراق کہتے ہیں. کسی دن مصروفیت کی وجہ سے دیر میں پڑھا تو اسی کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. چاہے ادھر پڑھو چاہے ادھر پڑھو، کچھ مشکل نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی تقاضا ہے، آرام کرنے کا تقاضا ہے، صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کے کم از کم اتنا تو ضروری ہے، فجر کے بعد سورہ یاسین روزانہ پڑھا کرے. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور اس زمانے کے جو حالات ہیں، دنیا کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو طرح طرح کی بیماریاں ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ عاجز بہت تاکید کرتا ہے اپنے تمام چاہنے والوں کو اور محبت کرنے والوں کو کہ سورہ یاسین کے ساتھ روزانہ پابندی کے ساتھ سورہ تغابن بھی پڑھا. سورہ تغابن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے حفاظت فرماتے ہیں، بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرماتے ہیں. تو سورہ یاسین پڑھیں، سورہ تغابن پڑھیں. سورہ تغابن میں نے ٹائمر لگا کر کے سیٹ کر کے پڑھ کر کے دیکھا ہے. سورہ تغابن پڑھنے میں 1 منٹ 34 سیکنڈ لگتے ہیں، 35 سیکنڈ میں پورے نہیں ہوتے. کئی مرتبہ تجربہ کر کے دیکھا ہے، صرف 1 منٹ 34 سیکنڈ لگتے ہیں. اگر آدمی 41 مرتبہ بھی پڑھنا چاہے تو کچھ بہت زیادہ نہیں، 1 گھنٹے کے اندر اندر ہو جاتا ہے. پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، ایصال ثواب کریں. روز پڑھیں، روز ایصال ثواب کر لیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ ایسے اٹکے ہوئے کام بنیں گے، ایسے الجھے ہوئے کام سلجھیں گے. تمام انبیاء کرام کی دعائیں ملیں گی، تمام اولیاء اعظام کی دعائیں ملیں گی، سب کی روحانی توجہات حاصل ہوں گے. ایسے تحفے آنے شروع ہوں گے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کیسے کام بنے. ہمارے شہر میں ایک بلڈر صاحب تھے، محبت کرتے تھے، اب نہیں ہے اس شہر میں، کسی اور شہر میں جا کر کے بس گئے، وہاں ان کا کام چل رہا ہے. محبت کرتے تھے لیکن بہرحال خیال وہی تھا میں کسی کی نہیں مانوں گا. تو ایک مرتبہ ایک کام تھا میرا، بظاہر بڑا مشکل تھا اور ان کو بھی لگ رہا تھا کہ یہ ہوگا نہیں. اللہ نے چٹکیوں میں حل کرا، ہو گیا. جب میں نے ان کو بتلایا کہ بھائی یہ کام تو ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کیا؟ میں دیکھتا ہوں آپ اس کو گھما دیتے ہیں گویا اور کام ہو جاتا ہے. میں نے کہا بالکل ہے، میں تو تمہیں بھی دینا چاہتا ہوں، تم لینا ہی نہیں چاہتے. ہے وہ سمجھ، ارے وہ تو آپ عجیب بات کرتے ہیں. ہاں پھر وہ عجیب بات ہے تو رہو میرے سے. بالکل ہے، کر کے دیکھیں، اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، گناہوں سے بچ کر کے دیکھیں، بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ان کو پورا کر کے دیکھیں، اور روزانہ تمام اللہ والوں کو اور تمام انبیاء کرام کو اور تمام ایمان والوں کو ایصال ثواب کر کے دیکھیں. واقعی اللہ تعالیٰ کام ایسے بناتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کوئی جادو کی چھڑی ہے، یہ ہلا دیتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. کر لیں. اب اس کے بعد اگر آپ کے پاس موقع ہے، صبح آپ معمولات سے فارغ ہوئے اور اشراق کا وقت ہو گیا، 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے کام میں لگیں. اگر آپ کو آرام کرنا ہے لیٹ جائیں، نہ پڑھیں اس میں، لیٹ جائیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ آرام کر کے اٹھنے کے بعد استنجا تو کریں گے، استنجا کے ساتھ وضو کر لیں. ہاں اس کا خیال رکھیں، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں. خاص طور سے ہمارے یہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہے. صبح سے رات تک ہر وقت باوضو رہے، حتیٰ کہ رات میں سونے کے لیے جب استنجا کریں پھر وضو کر کے آئے پھر سوئیں. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو اس کا اہتمام دیکھا کہ درمیان میں اگر اٹھے استنجا کرنے کے لیے تو پھر وضو کر کے پھر آ کر کے سوئے. اس کی عجیب و غریب برکتیں، چھوٹے چھوٹے سے کام نہیں ہیں لیکن کر کے دیکھیں اور اس کی برکتیں لوٹیں، اس کی برکتیں سمیٹیں. لوگ حیرت کریں گے دیکھ کر کے، بھئی ان کے یہ کام کیسے بنتے، یہ مشکلات سے کیسے بچتے، ان کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی. یہی نسخہ یہ کیمیا ہے، اس کو اپنا لیں پھر دیکھیں. اس کے بعد جب اٹھے دوپہر میں کام کرنے کے لیے تو بھائی استنجا تو کریں گے، استنجا کے ساتھ وضو کر لیں، 4 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جائیں کام کرنے کے لیے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. ایک طویل عرصے تک آپ کے اس خادم نے اس آپ کے شہر میں خود کاروبار کیا، روزانہ کا الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے روزانہ کا یہ معمول تھا. صبح فجر کی نماز کے بعد 1-1.5 گھنٹہ آرام کرنا، کیونکہ رات میں دیر ہو جاتی جو ہم ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں کبھی پانی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا، کبھی رات بھر جاگنا پڑتا تھا، اور اس کے بعد وقت پہ دکان پہ بھی پہنچنا. اٹھے
استنجا کیا، وضو کیا، جلدی سے 4 رکعت نماز پڑھی، جتنی دیر میں اہلیہ ناشتہ تیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ روزی تو آپ ہی دیتے ہیں، اللہ آپ کے حکم پر جا رہے ہیں، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، اللہ برکت والی روزی عطا فرمائیے، آپ کے علاوہ تو کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ ایسے اٹکے ہوئے کام بناتے تھے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی، تعجب ہوتا تھا کہ بھائی ان کے ہم بھی تو یہی کام کرتے ہیں، ان کے کام اتنی آسانی سے کیوں بن جاتے ہیں؟ ہم تھوڑی بناتے ہیں، اللہ بنانے والے، سب کے بنائیں گے، سب لوگ اللہ سے مانگیں گے۔ روزانہ یہ طے کر لیں، گھر سے نکلنے سے پہلے نماز پڑھ لیں، اگر آپ نے پہلے پڑھ لیا وہی صلاۃ الاشراق ہے، بعد میں پڑھ لیا وہی صلاۃ الضحیٰ ہے، چاہے ادھر پڑھیں چاہے ادھر پڑھیں، 4 رکعت کافی۔ باقی کسی کو اور شوق ہے پڑھنے کا، 8 پڑھے 12 پڑھے، ناجائز نہیں ہے، منع نہیں کرتے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنا کام کریں، خیال رکھیں بھئی ظہر کی نماز کہاں پڑھیں، کس مسجد میں پڑھیں۔ آپ کو کسی کام سے جانا ہے، الحمدللہ ہمارا ہندوستان اتنا اچھا ہے، جب تک لوگ کسی نے باہر کے ملکوں کو دیکھا نہیں ہوتا اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں اللہ کی کتنی نعمتیں۔ الحمدللہ ہم تو جس شہر میں رہتے ہیں، الحمدللہ صرف اس شہر کی بات نہیں، تقریباً پورے ملک کی بات ہے۔ ارے آپ کو جدھر جانا ہے ادھر مسجدیں، آپ ایک پروگرام بنا لیں نا، بھائی مجھے بازار جانا ہے فلاں کام کے لیے، میں فلاں مسجد میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد کام کر لوں گا، یا کام کر کے فلاں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھوں گا۔ اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی ہمارا نظام نمازوں کے ساتھ سیٹ ہے۔ میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ اکبر، ہمارے شہر میں ایک صاحب تھے، ان کا بمبئی کثرت سے آنا جانا ہوتا تھا، پورے بمبئی کے گلی گلی کے جتنے راستے کی مسجدیں ان کو معلوم تھی، اور ان کو پتا رہتا تھا کس مسجد میں نماز کا کیا وقت ہے۔ نہیں، اب فلاں مسجد میں جماعت ملے گی، بڑا جماعت کا اہتمام کرتے تھے، اب فلاں مسجد میں جماعت ملے گی، اب فلاں مسجد میں جماعت، یہاں چل کے پڑھو وہاں چل کے پڑھو۔ جب کوئی اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو فرائض کا بھی اہتمام کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور خاص طور سے جو سلسلے کے معمولات بتلائے گئے ہیں ان کو تو اپنی تربیت کے لیے فرائض کا درجہ دیں۔ میڈیکل اسٹور میں جتنی دوائیں رکھی ہوئی ہیں ان کا کھانا فرض تو نہیں ہے نا، فرض ہے، لیکن ایک آدمی بیمار ہے، اب ڈاکٹر نے دوا لکھ دی اس کے لیے اور وہ لے کر کے آ گئے، اب اس کے لیے، اس کی بیماری کے علاج کے لیے تو یہ دوا کھانا فرض ہے نا، یہ ضروری ہے، ڈاکٹر تاکید کرے گا، ورنہ پوچھے گا آپ نے کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا۔ تو جو ہمارے بزرگوں نے معمولات بتلائے ہیں ان کو اپنے لیے فرض سمجھے، بھائی یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، یہ جو سورہ یاسین پڑھی صبح، اور جو سورہ تغابن پڑھی، اور رات میں سونے سے پہلے جو سورہ ملک پڑھی، اور اگر مغرب کے بعد سورہ واقعہ بھی پڑھ لیا کریں تو کیا کہنے، سورہ سجدہ بھی پڑھ لیں، سورہ واقعہ بھی پڑھ لیں۔ سورہ واقعہ تو گویا روزی کا انشورنس ہے، جو پابندی کے ساتھ روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو روزی کی تنگی میں مبتلا نہیں کرے گا، اور جو پابندی کے ساتھ روزانہ سورہ ملک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر میں مبتلا نہیں کریں گے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سورہ ملک پڑھے اور جان بوجھ کے وہ اعمال کرے جن سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، ان سب سے بچنے کی بھی کوشش کرنا ہے، ان سب سے احتیاط بھی کرنا ہے، لیکن کس چیز پہ کب پکڑ ہو جائے معلوم نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ واقعہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جھگڑا کرتی ہے، یعنی اس طرح سفارش کرتی ہے اپنے پڑھنے والے کی، گویا یہ جھگڑا کر رہی ہے، اور جب تک بخشوا نہیں لیتی اس وقت تک رکتی نہیں ہے۔ یہ جو نوافل کا اہتمام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نوافل کی برکت سے ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یہی ہے ولایت۔ سفر شروع کیا اللہ کی محبت میں، کہ دل میں اللہ کی محبت ہے، اس لیے نیکی کر رہے ہیں، اس لیے تقوی اختیار کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کا کہنا مان رہے ہیں، اس لیے عبادت کر رہے ہیں، لیکن فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے کرتے، اور یہ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا نا وقوف قلبی، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان ہے، یہ تو عجیب و غریب نفلی عمل ہے۔ اور یہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جب ہر وقت سنتوں کی دعائیں پڑھی جائیں گی تو وقوف قلبی آسان ہو جائے گا، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں ایک وقت دیر لگتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر گویا اس کی ذات میری محبت میں فنا ہو جاتی ہے، پھر میں اس کی ایسی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کی ایسی حفاظت کرتا ہوں کہ نہ اس کی آنکھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ اس کی زبان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ اس کے ہاتھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ اس کے پیر سے کوئی گناہ ہوتا ہے۔ ہم پریشان رہتے ہیں نا، اتنی نیکی کرتے ہیں سب کچھ، لیکن گناہ ہو جاتا ہے، کبھی نگاہوں کا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی زبان کا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی ہاتھوں کا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی پیروں کا گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوافل کا اہتمام کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور جب میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے لیے جو اللہ نے تعبیر اختیار فرمائی، اللہ قربان ہو جائے، فرمایا پھر تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنے کان سے اس کے سوا کوئی بات سننا ہی پسند نہیں کرتا جس کو میں پسند نہ کرتا ہوں، صرف اسی بات کو سنتا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں، کسی اور بات کو وہ سننا ہی پسند نہیں کرتا۔ اللہ اس کی زبان بن جاتے ہیں، یعنی کوئی ایسی بات جس کو اللہ ناپسند کرے وہ اپنی زبان سے بولنا ہی پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی کوئی ایسی چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ حلول کر جاتے ہیں اور اس کی ذات میں اللہ آ جاتے ہیں اور وہ بلند ہوتے ہوتے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ خدا بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ پھر میں خود اس کی نگرانی کرتا ہوں، وہ میرا پسندیدہ ہوتا ہے، میرا محبوب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر حکومت کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کی سیکورٹی کا انتظام کرتی ہے نا، اگر خطرات ہیں تو ایک بندے کی حفاظت کے لیے 50 فوجی لگائے جاتے ہیں، ایک بندے کی حفاظت کے 50 فوجی لگائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ پھر میں بندے کی خود حفاظت کرتا ہوں، اللہ فرشتوں کے ذریعے حفاظت کراتے ہیں اور اللہ ایسا کر دیتے ہیں، اس کا مزاج ایسا بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ معصوم تو صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن اولیاء معصوم نہیں ہوتے، محفوظ ہوتے ہیں۔ اب کوئی کہے صاحب یہ کہاں سے نکال لیا کہ اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، اولیاء سے گناہ نہیں ہوتا؟ یہ بخاری شریف کی روایت بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اس سے گناہ نہیں ہوتا، اور اگر کبھی شیطان نے بڑا تیر مار لیا اور گناہ کرا دیا تو ان کا دل راضی نہیں ہوتا گناہ کرنے کے لیے۔ اگر کچھ حالات ایسے ہو گئے اور گناہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ اس توبہ کے نتیجے میں وہ اس سے بھی بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں جہاں وہ غلطی کرنے سے پہلے ہوتے تھے۔ شیطان بھی گھبرا جاتا ہے، یہ کیا مصیبت ہے بھائی، ہم نے تو گناہ کرایا تھا، ان کو نیچے گرانے کے لیے یہ تو اور اوپر چلے گا۔ تو فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی راستہ اختیار کرے فرائض سے زیادہ میری نظر میں پسندیدہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میرے بندوں کے واسطے میرا سب سے پسندیدہ طریقہ فرائض کا اہتمام ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور پھر فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ بندہ جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ مسلسل میرے قرب کے درجات میں اونچا چڑھتا جاتا ہے، ایک ایک سیڑھی چڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مقام محبوبیت تک پہنچ جاتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ نوافل کے اہتمام کے ذریعے ایک وقت آتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے ذریعے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میرے ذریعے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے چلتا ہے۔ یعنی نہ آنکھ سے، اس کا مطلب یہ ہے نہ کان سے کوئی نافرمانی کرتا ہے، نہ آنکھ سے کوئی نافرمانی کرتا ہے، نہ زبان سے کوئی نافرمانی کرتا ہے، نہ ہاتھ سے کوئی نافرمانی کرتا ہے، نہ پیر سے کوئی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ میرا اتنا مقرب ہو جاتا ہے، پھر تو مانگتا ہے دیتا ہوں، کسی چیز سے حفاظت چاہتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اور مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر تو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا مانگتا ہوں، یہ مانگنا زبان سے مانگنا نہیں ہے، جب کسی کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا خیال اللہ کی طرف جاتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کی طرف خیال جاتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر تھے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے شیخ، حضرت پیر صاحب نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ ولایت کا یہ بڑا اعلیٰ مقام سمجھتے ہیں کہ بندہ جو مانگے اللہ اسے پورا کر دے۔ حضرت کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت میں ناسمجھ ہوں، میں تو اب تک یہی سمجھتا تھا، اگر اس سے بھی اعلیٰ کوئی مقام ہے تو آپ بیان فرما دیجیے۔ ہاں، بڑوں کے ساتھ ادب کا طریقہ یہی ہے، یوں کہ میں تو نہیں سمجھ پایا تھا، آپ مجھے بتلا دیجیے، سمجھا دیجیے۔ تو فرمایا اس سے بلند مقام یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، ضرورت پیدا ہوتی ہے اللہ پوری کر دیتے۔ تو جب یہ مقام مل جاتا ہے بندے کو تو فرمایا وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے تو میں اسے بچاتا ہوں، وہ میری پکڑ سے بچنا چاہتا ہے، وہ تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، مصیبت سے بچنا چاہتا ہے، میں اسے بچاتا ہوں، اور جو مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ اور لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو چونکہ اللہ کو محبت ہوتی ہے اس لیے جو بہتر ہو اللہ وہ عطا کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نہ دے۔ اللہ یہ مقام مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، اس کے لیے طے کرنا ہے کہ اب انشاءاللہ فرائض میں کوتاہی نہیں کرنی، معمولات کی پوری پابندی کرنی ہے، اور جو نوافل ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، عام مسلمانوں کو تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں پورے اہتمام کے ساتھ، لیکن ہم لوگوں سے فرمایا کہ تم سالکین کو 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ 3 نمازوں کا اور اہتمام کرنا ہے، تمہیں 8 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور چونکہ تمہارے بڑوں کی طرف سے حکم ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے 5 کا اہتمام کرتے ہو ایسے ہی 8 کا اہتمام کرتا ہے۔ 5 تو معلوم ہے، فرمایا اشراق کا بھی اہتمام کرنا ہے، وہی صلاۃ الاشراق ہے، وہی صلاۃ الضحیٰ ہے، اشراق کا بھی اہتمام کرنا ہے، اوابین کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ یہ جو مغرب کے بعد کے نوافل ہیں ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، اصل میں اواب کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے کو، صلاۃ الاوابین کے معنی ہے اللہ والوں کی نماز۔ یاد رہے گا نا صلاۃ الاوابین کے کیا معنی ہے؟ آسان سا ترجمہ ہے اللہ والوں کی نماز۔ یہ صلاۃ الاوابین 6 رکعت۔ بزرگوں نے فرمایا اگر اللہ نے توفیق دیا اور کسی دن وقت زیادہ ہے تو پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھو، پھر 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد 6 رکعت پڑھ لو، تو ٹوٹل 10 رکعت ہو گئی۔ لیکن اگر اتنا موقع نہیں ہے تو 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ کر کے پھر 6 رکعت پڑھ لو، اب کتنی ہو گئی؟ ٹوٹل 8 رکعت ہو گئی۔ اور اتنا بھی وقت نہیں ہے تو ٹوٹل 6 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 2 اور پڑھ لیں، ٹوٹل 6 رکعت پڑھ لیں، انشاءاللہ صلاۃ الاوابین کا ثواب مل جائے گا۔ اور ایک نماز اور ہے، اس کو بتلانے کی ضرورت ہے، وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دأب الصالحین، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور خوب یاد رکھو تہجد کی نماز میں صحت کی بھی حفاظت ہے۔ اب اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی دیر میں سو رہے ہیں کہ اس وقت آنکھ نہیں کھلے گی، تو آخری درجہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے پڑھ لیں،
اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ پہلے آرام کرے بندہ، سوئے، پھر اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے، لیکن اگر چھوٹ جانے کا خطرہ ہے تو سونے سے پہلے پڑھ لے، سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد پھر سونے کے لیے جب آدمی استنجا کرے گا، وضو کرے گا، 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ مجھے تہجد گزار بندہ بنا دیجئے، اللہ مجھے بھی اخیر شب میں اٹھ کر کے یاد کرنے والا، آپ سے مانگنے والا، مناجات کرنے والا بنا دیجئے۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ پھر اللہ تعالیٰ اخیر شب میں اٹھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ مرنا تو ہے ہی، کوئی ایسا نہیں جس کو نہیں مرنا، اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب مرنا ہی ہے، جانا ہی ہے تو تیاری کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر بنائے، ہر رات کو پچھلی رات سے بہتر بنائے، ہر پل کو اللہ تعالیٰ پچھلے گزرے ہوئے پل سے بہتر بنائے۔ ہر وقت ہماری ترقی ہو رہی، ہر وقت ہمیں اللہ کے قرب کے اعلیٰ مقامات مل رہے ہیں، اور اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انسان اگر بجلی کی رفتار سے، بجلی کی رفتار کتنی ہے معلوم ہے؟ روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ انسان اگر اللہ کے قرب کے درجات بجلی کی رفتار سے ساری زندگی طے کرے تو اللہ کے قرب کے درجات ختم نہیں ہوں گے۔ جتنے مل جائے کم ہے، جیسے دولت کے سلسلے میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، جتنی مل جائے کم ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ اللہ سب کو کشادہ روزی عطا فرمائے، اللہ روزی کی تنگی سے، گھروں کی تنگی سے، بیماریوں سے سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اللہ کا قرب جتنا مل جائے کم ہے، جتنا حاصل ہو جائے کم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن گنہگار تو روئیں گے، نیک لوگوں کو بھی افسوس ہوگا، نیک لوگوں کو بھی افسوس ہوگا، اللہ کے بڑے بڑے ولیوں کو بھی افسوس ہوگا۔ کاہے پر افسوس ہوگا؟ کوئی سیکنڈ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا تھا اس پر افسوس، او ہو اتنا بڑا ہمارا نقصان ہو گیا، اس سیکنڈ میں بھی اگر اللہ کو یاد کر لیا ہوتا تو اتنا اور مل جاتا، اتنا اور قرب کا اعلیٰ مقام مل جاتا۔ اور ہم لوگوں کو پھر کتنا افسوس کرنا پڑے گا؟ ہمارا تو کوئی سیکنڈ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، اللہ کرے کہ ہمارا ہر سیکنڈ اللہ کی یاد میں گزرنے لگے، ہر پل ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنے۔ اب تک جو ہوا ہم اس سے سچی پکی توبہ کریں۔ اب انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھیں گے، جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کریں، باقی سب لوگ اپنی بیعت، اپنی توبہ کی تجدید کریں، اپنی بیعت کو پختہ اور تازہ کریں، اور اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں کہ اب ہم ساری غلطیوں سے بچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کا ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ معمولات کی سب لوگ خوب لازم کریں، کبھی کچھ کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، کسی دن کم موقع ملا مراقبہ کرنے کا تو اس کو ذہن میں رکھیں، اس کا حساب رکھیں، جس دن موقع ملے گا انشاءاللہ اس کی تلافی کریں گے، جس دن چھٹی ہوگی اس دن انشاءاللہ زیادہ کریں گے۔ چھٹی کو تفریح میں نہ گزاریں، چھٹی کو غنیمت سمجھیں، اللہ کی یاد میں گزاریں، آخرت بنانے کے لیے گزاریں۔ یہ موقع ملا ہے بڑی مشکل سے، ہم اس میں اللہ کو زیادہ یاد کریں گے، اللہ کی زیادہ عبادت کریں گے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے اللہ اقراری مجرم ہیں زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے ہیں اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے گناہوں کو بھی جو مجمع میں ہوئے وہ بھی جو تنہائی میں ہوئے وہ بھی اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا دیجیے اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا دیجیے اللہ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے اپنا دھیان نصیب فرمائیے اللہ ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے ہمارے انگ انگ سے روغے روغے سے اپنا ذکر جاری اللہ اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے اور اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ ہماری حفاظت کا انتظام فرما دیجیے نفس و شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے بدگمانی سے حفاظت فرمائیے غیبت و چغلی سے حفاظت فرمائیے اللہ کسی کا حق ہمارے ذمہ باقی ہو تو محض اپنے فضل و کرم سے اس کی ادائیگی آسان فرما دیجیے اللہ سارے حقوق سے ہمیں آزاد کر دیجیے اللہ آپ کے جو حقوق ہمارے ذمہ باقی ہیں اللہ جو ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوتے ان کو ادا کرا دیجیے اللہ جو معاف کر ہو سکتے ان کو معاف فرما دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ ہمیں اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے روزی کی تنگی سے مکانات کی تنگی سے دلوں کی تنگی سے رشتوں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے سب ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے پیار و محبت کی زندگی عطا فرمائیے اللہ جس کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمارے حقوق اگر کسی کے ذمے ہیں اللہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کے بدلے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ اس کے بدلے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ سب کو عمر طبعی نصیب فرمائیے اللہ ایمان کے ساتھ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھیے خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھیے اور اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے اللہ جس کے دل کی جو جائز تمنا اور مراد ہے پوری فرما دیجیے اللہ جو ہمارے اکابر مشائخ بزرگ ہمارے خاندان کے افراد چھوٹے بڑے اس دنیا سے جا چکے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے اور آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ہے ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دیجیے پیارے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیں اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ ہمارے اعمال بہت بگڑ گئے ہیں اللہ بے حیائیاں بہت عام ہو گئی ہیں آپ جتنا ناراض ہوں کم ہے اللہ یہ بارش جو آپ کا عذاب بن کر انسانوں پر مسلط ہے پورے ملک ڈوب رہے ہیں پورے شہر ڈوب رہے ہیں اللہ یہ یقیناً ہم انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اللہ بدعمالیوں کو معاف فرما دیجیے اللہ روزانہ جو بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اللہ ان پر روک لگا دیجیے اور اللہ اپنے عذاب کو روک لیجیے اللہ اپنے عذاب کو روک لیجیے اللہ جو ڈوب گئے ہیں جو پریشان حال ہیں جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں بچا اللہ آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ سب کی مدد فرمائیے اللہ ہم کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کم از کم ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ آپ نے ہم کو حفاظت سے رکھا ہے اللہ ہمیشہ حفاظت سے رکھیے ہر قسم کے شرور و فتن سے بچا کر کے رکھیے
اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں دوبارہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے۔ پیارے اللہ، دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان کی توقعات سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔